میاں علی اشفاق صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کا ڈیسیژنس نہیں چاہیے، 3 ججوں کے نہیں چاہیے، فل کورٹ بننا چاہیے. اس کے بعد بھی ڈیسیژن آ جاتا ہے، قابل قبول ہوگا؟ نجم بھائی، بیسکلی عدالت میں 2 یا 2 سے زائد فریق جب بھی اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں تو یقیناً 1 یا 1 سے زائد فریق نے جیتنا ہوتا ہے اور باقی دوسرے فریق 1 یا 1 سے زائد نے ہارنا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی فریق جو مقدمہ ہارتا ہے اس کے پاس نارمل پروسیڈنگ میں رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہے اس میں ریویو پٹیشن جو ان سے آپ دائر کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ کوئی بھی ایک فریق اگر عدالت کے سامنے کہے کہ میں معزز عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی بیسز یا ویلیو ہوتی نہیں ہے، یہ بنانے کی لیجیٹیمیسی بنانے کی اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو ایک پبلک آپٹکس کے لیے یا پبلک سینٹیمنٹس کے لیے یا اپنی پولیٹکس کے لیے، یہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، یہ لیجیٹیمیسی بنانے کی فرسٹریٹڈ اٹیمپٹس تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا اس ججمنٹ پہ یا اس آرڈر پہ اٹ سیلف کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ یا کوئی کسی قسم کی بیسز جو ہیں اس کو بھی آپ بنا بھی لینا تو اس کے اوپر کسی قسم میری نظر میں جو سا ہے وہ اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ جو عدالت میں آپ نے دیکھا لاسٹ 3 ڈیز میں اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، مریم نواز اور حکمران اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی جرم ہے. آپ یہ الفاظ ذرا آپ سنیں کہ بینچ فکسنگ بھی جرم ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ نہ بنا تو کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے اور حمزہ شہباز بالکل اس میں نہیں ہوں گے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. نجم بھائی، 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مئی میں بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا گیا، ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، اس وقت بھی ایک سیاسی جماعت نے اسی طرح کی باتیں کی، لیکن اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ نے ہر قسم کے پریشر سے، ہوائی پریشر ہو یا حقیقی پریشر ہو، بالاتر ہو کے آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ کر دیا. 1 2 لا از آلویز ڈیولپنگ. اگر جس طرح کے گرے ایریاز یہاں پہ بھٹا صاحب نے کچھ چیزیں جو ان سے ہائی لائٹ کی ہیں، کچھ گرے ایریاز اگر کانسٹیٹیوشن میں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، یہ ایکسپریسو لینگویج نہیں ہے، اسی بیسس پہ ہی عدالتیں ان ایشوز کو جب ٹیک اپ کرتی ہیں تو اس کی کلیئرٹی آف تھاٹ لے کے آتی ہیں اور ایکسپریسو وے میں ان کو کلیریفائی کرتی ہیں. اور اگر ضروری نہیں ہے کہ ایک ججمنٹ میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں، گرے ایریاز رہ گئی ہوں تو اگلی میں وہ کور نہ ہو. آج جو چیزیں پوائنٹڈ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں، اب جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو عدالت سے بھی یہ یقیناً جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ عدالت یہ جو چیزیں پرانی ججمنٹس میں ایڈریس نہیں کی جا سکی پراپرلی یا جو گرے ایریاز رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کرے گی. جو کنٹرڈکشنز کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے فیصلوں میں کنٹرڈکشنز بار بار کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر وہ مسلم لیگ نون کے اور حکمران اتحاد کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اپنے 3 پچھلے فیصلوں کو اس کو نل اینڈ وائڈ کرنا پڑے گا، ان کو ختم کرنا پڑے گا، پھر آگے جائیں گے. نجم بھائی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کیس لاز ایسے ہیں جو کہ ہزاروں سبجیکٹ میٹر ہیں کانسٹیٹیوشنل نیچر کے یا کرمنل یا سول یا بینکنگ یا ٹیکس نیچر کے، جس میں کنفلکٹنگ ججمنٹس ہمارے بینچز روٹینلی دیتے ہیں، اور پھر فائنلی ان چیزوں کو لارجر بینچ، فل کورٹ یا سپریم کورٹ کے آنے والے دور کے جو ججز ہیں، ضروری نہیں کہ قانون اور آئین میں آج جو چیز جس تناظر سے دیکھی جا رہی ہے بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ وہ چیزیں کل بھی ویسے ہی دیکھی جائیں گی. تو یہ کنفلکٹنگ ججمنٹس جو ہیں یہ روٹین میں پروپوزیشنز جتنی بھی قانونی پروپوزیشنز ہیں اس میں آتی ہیں. ہر ججز، تمام آنریبل ججز اپنا اپنا جوڈیشل اوپینین سائٹ کرتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہوتا ہے عدالتوں میں کہ تمام کے تمام ججز جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ چیزوں کو سیٹل کر لیں اور وہ فائنلٹی اچیو کر دیں فار آل ٹائمز ٹو کم کہ اسی کی روشنی میں اب ساری عدالتیں فیصلے کریں گی. سو ٹائم اینڈ اگین لا از آلویز ڈیولپنگ اینڈ دس از دی اونلی بیوٹی آف دا لا ان دا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کہ اس نے ہمیشہ ڈیولپ ہونا ہے. بات سے آپ دیکھیں بہت ہی ایک اصولی اور کتابی بات کر رہے ہیں، اور اصولی اور کتابی بات یہ ہے کہ قانون جو ہیں وہ اپنی حیت کو بدلتے رہتے ہیں، اپنی شکل کو ضرورت کے مطابق، زمانے کے مطابق، اپنے سیاق و سباق کے مطابق ان کی جو ہے تشریح تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور یہی درست اپروچ ہے، اور یہی درست اپروچ ہے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کے لیے فیصلہ ہو تو عمران خان پارٹی ہیڈ جو ہے وہ بااختیار ہیں، لیکن اگر چودھری شجاعت کے پاس آئے گا تو ساجد بھٹی صاحب بااختیار ہیں. یہ کنٹرڈکشن بیان کی جا رہی ہے اس وقت. دیکھیں نجم بھائی، آپ نے اسکوپ آف پروپوزیشن کو دیکھنا ہے. سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو پرانی ججمنٹ ہے اس کی مس انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ ایک رولنگ دی گئی ہے جس کو سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا ہے. اس وقت جو اسکوپ آف پروسیڈنگ ہے وہ لمیٹڈ ہے. یہ جو تمام دلائل ہیں، یہ جو
تمام باتیں ہیں یہ ابھی سپریم کورٹ میں جو ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہے نا 17 مئی کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنا دیں, وہ ایک تمام پٹیشنز کو لے آئیں وہاں پر اور وہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے تمام ایک دفعہ اصول طے کر دیے. نجم بھائی 17 مئی کے بعد آپ نے دیکھا 17 جون آیا, کسی نے یہ فل بینچ بنانے کی بات نہیں کی. پھر 17 جولائی آیا, کسی نے بات نہیں کی. 22 جولائی آیا, ایک الیکشن ہوا, سب کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں. بات دو گزارشات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں سمر ویکیشنز ہیں, ہمارے پاس فل کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ون سیکنڈ از کہ یہ جو فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے یہ اس کیس میں ہی کیوں, ابھی وہ کیس پینڈنگ ہے, آپ اس کو سپٹمبر کے بعد جو سے بنا دیں, ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کر دیں. وائی ٹوڈے, وائی اونلی ان دس پرٹیکولر کیس, وائی ناٹ ٹیک اٹ ایز اے سیپریٹ پروسیڈنگ. اس کو علیحدہ پروسیڈنگ جو چل رہی ہے بالکل آپ یہ کیس سیٹل ہونے دیں, اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جا کے کھڑی ہو جائیں اور سپریم کورٹ کو کہیں جی کہ جو امبیگوٹیز یا جو کنٹراڈکشنز ہیں یا جو پوزیشن اپنی اپنی پارٹیز, جتنی پارٹیز فریقین ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں, ونس اینڈ فار آل جا کے سیٹل کرا لیں. بٹ وائی ٹوڈے, وائی ان دس کیس کیجیے گا, کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس کا حصہ نہیں رہیں گے اور اس کے ذریعے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے اور ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے تو یہ کنٹروورشل ہوگا, یہ متنازع ہوگا اور یہ قبول نہیں کیا جائے گا. نجم بھائی اپیرنٹلی دے سے اینڈ آئی کوٹ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سینئر اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ان کے پورے کولیشن نے ان کی بات کو کوئی توجہ دی نہیں ہے, بیکاز کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو گئی ہوئی ہیں آج کی حد تک. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر آپ فل کورٹ تشکیل نہیں دیں گے ہم بائیک آؤٹ کریں گے, تو سپریم کورٹ نے آ کے کورٹ میں واضح طور پر اعلان کیا کہ سپریم کورٹ اس وقت مناسب نہیں سمجھتی کہ فل کورٹ تشکیل دے. اس کے بعد اسی پارٹی کے وکیل صاحب نے, جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے عدالت میں کہا کہ جی ہم انڈر انسٹرکشن جو ہے فردر پروسیڈ کریں گے, آرگومنٹس دیں گے. پھر جو چیف منسٹر پنجاب کے ریپرزنٹیٹیو تھے کاؤنسل, انہوں نے بھی یہی بات کی. لیکن پھر کیا ہوا کہ سب نے اپنے اپنے دلائل مکمل کیے. سو آپ وہ بات کہیں جس میں آپ کا وزن ہے, آپ کی بات کو کسی نے وزن نہیں دیا. کہا یہ اس پر عمل ہی نہیں ہو سکا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ یہ پریکٹیکلی جو ہے پروسیڈنگ کا حصہ رہے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تھرو آؤٹ رہے ہیں آج. اب اس چیز کا کیا امکان ہے کہ ابھی وہ کہہ دیں کہ فل کورٹ بن جائے گا, ہم اس کو آگے پروسیڈنگ کو لے اس چیز کا بظاہراً کوئی امکان اس وقت موجود اس لیے نہ ہے بیکاز سپریم کورٹ نے جب فرسٹ راؤنڈ کو کمپلیٹ کیا, ایک فیصلہ دیا اور سیکنڈ راؤنڈ میں پھر اپرچونٹی دی. کسی شخص نے فردر اپنے آرگومنٹس کی کنسسٹنسی جو فرسٹ راؤنڈ میں تھی اس کو مینٹین نہیں کیا, لہٰذا سپریم کورٹ اس بیریئر کو کراس کر گئی. اور سپریم کورٹ کی آبزرویشنز بہت کلیئر ہیں کہ یہ اس وقت سپریم کورٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے باقی سارے کام بند کر کے فل کورٹ اسٹیبلش کی جائے. اور سپریم کورٹ بظاہراً پوری پروسیڈنگ میں یہ کنونس نظر آتی ہے کہ یہ بڑا سمپل پریسائز ون لائنر ایشو ہے جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے فل کورٹ نہیں بننی چاہیے. یہ سپریم کورٹ اس کیس کی حد تک واضح طور پر کہہ چکی ہے. تو پروسیڈنگ آپ نے کنسسٹنٹلی جوائن رکھی ہے, آرگومنٹس کنکلوڈ ہوئے ہیں, کنکلوڈ ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فائنل اپرچونٹی دی ہے. دوبارہ پھر کسی نے سامنے آ کے کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں. آپ نے پروسیڈنگ جو سی ہیں بائیک آؤٹ کہاں پہ کی ہیں؟ آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز اڑ گئے. اپیرنٹلی جو سپریم کورٹ کی ساری آبزرویشنز نظر آ رہی ہیں اس کی بیسس پہ یہ اوپینین سیفلی لیا جا سکتا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ تھی وہ ڈکلیئر ہوگی انکانسٹیٹیوشنل. تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے. کاؤنٹ ہونے کے بعد چودھری پرویز رائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ. نہیں سر, یہ رینجرز کا آنا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا کہ آئی ول بی ویری فرینک دو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی آ سکتی ہے, بٹ ہم اس کی ایک جنرل ایکسپیکٹیشن اور جو پروسیڈنگ ہے اس کی بیسس پہ ہی ہم اپنے نتیجے کو اخذ کر کے اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں کنسسٹنسی رہی ہے سیٹرڈے والے دن, پوری جو پروسیڈنگ چلی ہے ہفتے والے دن, اور جو آج سارا دن کی پروسیڈنگ چلی ہے 2 سیشنز میں, اس میں سپریم کورٹ میں جتنی جو پی ڈی ایم جو پوری تمام جماعتی اتحاد جو ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر کے جو ریپرزنٹیشن تھی لیگل, ان سے کنسسٹنٹلی سپریم کورٹ ایک سوال پوچھتی گئی جس کا سپریم کورٹ میں کوئی خاطر خاص سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے نظر آ رہا تھا مناسب جواب کوئی بھی نہیں دے سکا اور نہ سپریم کورٹ کا اطمینان حاصل کر سکا. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال صرف ون لائنر تھا کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس میں جو سپریم کورٹ کی
کی ججمنٹ کا پیراگراف کوٹ کیا گیا ہے یہ کہاں پہ سپریم کورٹ نے یا جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کر کے یہ رولنگ دی گئی ہے یہ ہماری ججمنٹ کا وہ پیرا یا وہ لائن جو سے ریفر کر دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں لکھا ہے. انہوں نے جب فیصلہ اناؤنس کر رہے تھے انہوں نے حوالہ دیا تھا جب راجہ بشارت یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے اندر جو ہے پارلیمانٹری لیڈر کی بات کی گئی ہے تو آگے سے ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ بالکل یہ اس وقت بات ہوئی تھی اور یہ وہی سپریم کورٹ نے جو ہے جب ان کا لیٹر بھی منگوایا جو ایک پی ایم ایل کیو کی پارٹی کے ہیڈ کا لیٹر منگوایا پھر ان کی رولنگ کا ٹرانسکرپٹ منگوایا پھر جتنی پروسیڈنگ ہے اس کا ریٹن ٹرانسکرپٹ منگوایا کہ اس دن جو پروونشل اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے منٹ بائی منٹ جو ہے وہ کیا بات کی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات آپ کا مطابق یہ پیچھے بات موجود ہی نہیں تھی یا پیش نہیں کی جا سکتی؟ ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ایک روٹین میں جو 17 مئی کا آرڈر ہے اس کا پیرا 3 ریفر کیا جاتا ہے. پیرا 3 جو ہے وہ ایک لیگل لینگویج میں کاؤچڈ ہے یعنی کہ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں رانا انتظار صاحب یہاں بیٹھے ہیں یا جو باقی لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کی ایزی انٹرپریٹیشن بینگ اے لائر کر سکتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے چونکہ وہ لٹرل لیگل اس کا کانٹیکسٹ اس طرح ہے کہ اس کو فریم سپریم کورٹ اس طرح کیا کہ عام آدمی کے لیے وہ پلین لینگویج میں نہیں لکھی ہوئی اس کو سمجھنا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز بھی کی جا سکتی ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں آپ 10 لائرز کو ایک ججمنٹ دے دیں وہ 10 لیگل اوپینین اس میں فارمولیٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ چند ان میں سے ایسے ہوں جو کہ یونانیمس جو ہے وہ ایک اوپینین اپنا فارمولیٹ کر لیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن سب کی نظر میں ایک ہی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک یونانیمس اوپینین اور انٹرپریٹیشن یکساں طور پر آتی ہے. پارلیمانی پارٹی جو ہے میاں صاحب وہ باؤنڈ ہے پارٹی ہیڈ کی اسی انتخابی نشان پہ لڑ کے آئے ہوئے ادھر سے مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. پارلیمانی پارٹی باؤنڈ ہے پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشنز کی؟ نہیں. دیکھیں نجم بھائی بیسکلی کہیں پہ یہ کسی بھی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ پارٹی ہیڈ از گوئنگ ٹو بی دا فائنل ورڈ. پارٹی ہیڈ از اے سیریمونیل پوسٹ جس طرح کہ گورنر اور پریزیڈنٹ کا عہدہ ہوتا ہے. نہیں میری گزارش سنیں. یہ علامتی نہیں سر. اگر کسی نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے وہ اس کا عمران خان نے ایک علامتی سربراہ ہے میں پارٹی ہیڈ کا لکھا ہوا ہے سر. عمران خان نہیں ایک منٹ سوال جو بنیادی آ گیا کیا عمران خان ایک علامتی سربراہ ہے؟ نہیں. دیکھیں سنیں نجم بھائی allow me to finish. دیکھیں نا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ابھی پہلی بات ہی کروں تو اس میں چیری پیکنگز کر کے جو سا اس کو بھی جو سا ہاش پاش بن جائے. سن لیں میاں صاحب کو. دیکھیں آپ نے اس پرٹیکولر پروسیڈنگ میں سٹیپ وائز چلنا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ ریپرزنٹیشن آف اے پارٹی ان اے ہاؤس. ہاؤس کین بی نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے جس کی 176 نشستیں ہیں پروونشل اسمبلی میں اور پی ایم ایل کیو کی 10 نشستیں ہیں. یہ جو 10 لوگوں کی ریپرزنٹیشن نمائندگی ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا پارلیمنٹری پارٹی. ٹھیک ہے نہیں آگے مجھے ہو گیا. سٹیپ 1 یہ ہوگا کہ چاہے کوئی الیکٹورل ووٹ کے لیے کسی نے ووٹنگ کرنی ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹنگ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی اور یہ جو 10 یا 176 میں سے جو 50% سے زائد میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ پارٹی ہیڈ سمیت باقی تمام پارٹی کے ممبران پر فائنل ورڈ ہوگا. پارلیمنٹری پارٹی مثال کے طور پہ پی ایم ایل کیو کے 10 ممبران نے ملاقات کی, وہاں پہ ایک ایجنڈے کو ڈسکس کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ چودھری پرویز الہی ان کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. یہ سٹیپ 1 ہے. مثال کے طور پہ 6 لوگ بھی اگر فیصلہ کرتے, یہاں پہ جو لیٹر دیا گیا اس میں 10 لوگوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ چودھری پرویز الہی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کو ووٹ کیا جائے گا. ان تمام 10 لوگوں کو چودھری شجاعت حسین نے بطور پارٹی ہیڈ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے یہ ووٹ نہیں دینا, آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے. اب یہاں پہ مجھے پلیز جو سا 1 منٹ اور دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیپ 1 کیا ہے, پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ. سٹیپ 2 کیا ہے؟ سٹیپ 2 یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں جو ڈیسائیڈ ہو گیا اس کی وائلیشن پہ پارٹی ہیڈ کا رول شروع ہوتا ہے. پارٹی ہیڈ کا رول کسی طرح شروع ہی نہیں ہوتا. نہیں اس سے پہلے اگر وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ ڈائریکشن دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ میں چیز طے ہو گئی ہے اس کو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ٹیک اوور نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ ایک ملک میں اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں اس وقت مجموعی طور پہ 8 پارلیمانی پارٹیاں بنتی ہیں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سینٹ, قومی اسمبلی, جہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام خود فیصلے کریں گی اور بتا دیں گی اپنے صدر کو, اور صدر کو بتا دیں گی, اور صدر کو بتانے کے بعد پارٹی ہیڈ کو, پارٹی کے مرکزی صدر کو بتا دیں گی اور کہیں گے بھائی یہ ہمارا فیصلہ ہے تم جاؤ. اور یہیں سے پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ اس کا مطلب وہ ختم ہوئی ہے. چلیں
ٹھیک ہے اللہ کرے دیکھتے ہیں سر. جی ٹھیک ایسا ہی سر. ہے. بہت دیکھیں، شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلاف ورزی کی صورت میں پارٹی ہیڈ کا رول بہت شکریہ. میں بتا دوں مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آئندہ جو ہے پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. سبطین خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ اعلان کریں گے, عمران خان صاحب ان کو فالو کریں گے, اور اختلاف ہوگا تو سبطین خان کا فیصلہ چلے گا, وہ لیڈر ہوں گے, ان کی بات مانی جائے گی, عمران خان صاحب کی نہیں مانی جائے گی. اب تک کی جو ڈیفینیشن جو چیز کی جا رہی ہے وہ یہ آتی ہے. اللہ خیر کرے, کیا پتہ ایسا ہی ہو, مجھے کچھ علم نہیں, کیا پتہ ایسا ہی ہو. اللہ حافظ.